حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں، اور یہ مسلمان آپ کا ورثہ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، لیکن ہم اپنے ماضی کو بھول گئے، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ تاریخ کسی بھی قوم کا حافظہ ہوتا ہے، تو جس قوم کا حافظہ نہ ہو وہ قوم بھی کبھی ترقی کرتی ہے۔ اس لیے ہمارا ماضی کیا تھا، اس ماضی کو دیکھیے گا۔ جنگ یرموک یہ وہ مارکہ ہے، یہ وہ جنگ ہے جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی، اور رومی اس وقت ایسے تھے جیسے آج امریکہ ہے، رومی اس وقت ایسے تھے جیسے آج روس ہے، اس وقت یہ سپر پاور تھے، اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا۔ وہ لشکر جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تو سامنے 60,000 کا لشکر رومیوں کا جو آگے بڑھ رہا تھا، 60,000 کا جب لشکر تھا تو حضرت خالد بن ولید نے اس لشکر کو دیکھا۔ جاگ رہے ہیں سارے نا جی، ادھر دیکھیے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے، شاید ایسا کو بندہ بھی ہو کہ جو اس بات کو سنے تو اس کے لیے بات کو ماننا مشکل ہو، میں نے کہا جہاں عقلوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی کے غلاموں کے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ان کا ایمانی جذبہ بہت بڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہنے لگے وہ سامنے 60,000 کا لشکر ہے، آپ مجھے 30 بندے دیں، میں ادھر سے ہو کے آتا ہوں۔ شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی 30 کو بندے مجھے دے دے، میں ادھر سے ہو کے آتا ہوں۔ ایک آواز پیچھے سے پڑی، کہا 30 تھوڑے ہیں، کچھ 60 کو لوگ لے جاؤ اور جا کر ان کو بتا کے آؤ کہ مسلمان کس عظیم غیرت کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید 60 لوگوں کو لے گئے، وہ سامنے 60,000 کا لشکر تھا۔ انہوں نے جب دیکھا یہ 60 بندے آ رہے ہیں، لگتا ہے ان کا صلح کا پروگرام بن گیا ہے۔ وہ جو رومیوں کا سردار تھا جبیلہ بن احم اس کا نام تھا، جبیلہ بن احم کہنے لگا ہم تو جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم صلح کے لیے آ گئے۔ خالد بن ولید فرمانے لگے ہم صلح کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ اللہ نے اس نام کو شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ وہ جبیلہ بن احم حیران تھا کہ یہ 60 ہیں، ہم 60,000 ہیں، مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کے مقابلے میں 1,000 کافر آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید صبح کے وقت اپنے 60 مجاہدین کو لے کے گئے ان رومیوں کے مقابلے میں۔ حضرت خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا دشمنوں سے ٹکرا جاؤ۔ یہ 60 صحابہ کرام دشمنوں سے ٹکرائے، شام تک جنگ ہوتی رہی۔ شام تک جنگ کے بعد جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں مار کے سانس لے گئے، وہ جہاں سے آئے تھے وہیں پہ بھاگنے لگے۔ 20 صحابہ کرام واپس گئے۔ جب 20 صحابہ کرام کو دیکھا تو وہ صحابہ کرام پچھلے پریشان ہو گئے، کیا باقی سارے شہید ہو گئے؟ یہ 20 صحابہ کرام واپس پلٹ رہے ہیں۔ جب 20 صحابہ کرام واپس پلٹے تو مزید باقی صحابہ کرام کی خبر لینے کے لیے پیچھے کا لشکر جب آگے بڑھا تو مزید آگے جا کے پتا چلا کہ 25 صحابہ کرام وہ تھے جو بھاگے ہوئے رومیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا ہے، ان رومیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میدان جنگ میں پہنچ کے پتا چلا 10 صحابہ کرام وہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اب اگلا جملہ اس سے بھی اہم ہے، میں نے کہا 60 صحابہ کرام کا مقابلہ ہے 60,000 کے ساتھ، اور 10 صحابہ کرام شہید ہوئے اور دشمنوں کے 5,000 لوگوں جو کو جہنم رسید کر دیا، اور 5,000 کافر مارے۔ 5,000 کا مطلب کیا ہے؟ 60 صحابہ کرام اگر ہر صحابی یعنی 60 صحابہ میں سے ہر صحابی اگر 83 بندے مارے تو یوں جا کے 5,000 بنتے ہیں۔ مجھے بتائیں میدان جنگ میں ایک صحابی کا 83 لوگوں کو مارنا اور جہنم رسید کرنا، اور یار یہ اسلام کا کتنا روشن باب ہے کہ وہ رومی جو 60,000 کی تعداد میں آئے تھے مسلمانوں کو زہر کرنے کے لیے، وہ 5,000 بندے بھی مروا کے میدان بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مسلمان ہمارا ماضی تو یہ تھا